جادو، فال اور توہم پرستی، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ کیا ہے۔ توہم پرستی کے کیا معنی ہیں؟ بغیر کسی شرعی یا عقلی دلیل کے کسی نظریے یا خیال کو اپنا لینا توہم پرستی کی ایک صورت۔ بدشگونی، توہم پرستی کیا ہوتا ہے؟ بہت کامن ہے کہ کہتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی، اب کیا ہوگا، تو دن خراب گزرے گا، کوئی آفت آنے والی ہے، ایکس وائی زی، ایسی باتیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں نا لوگ، ان پہ بڑا یقین اور بلیف رکھتے ہیں، اس کو توہم پرستی کہتے ہیں۔ توہم پرستی کے معنی کیا ہے؟ بغیر کسی شرعی یا عقلی دلیل کے کسی نظریے یا خیال کو اپنا لینا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، یعنی اسلام میں اس چیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ عقلی دلیل یعنی آپ کا دماغ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ بھائی بلی سامنے آ گئی تو اس سے کیا ہی ہو جائے گا، دماغ اس چیز کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی آپ اس چیز پر بلیف کرو اور ان چیزوں کو اپنا رہے ہو، تو کیا ہے؟ یہ توہم پرستی ہے۔ توہم پرستی کی ایک صورت بچگونی بھی ہے۔ کسی چیز، دن یا مہینے کو برا سمجھنا بچگونی کی مثال ہے۔ بچگونی بھی ایسی ایک چیز ہے، اس میں کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مہینے کے دن اچھے نہیں ہوتے، یہ والا مہینہ اچھا نہیں ہوتا، ستارے گردش میں ہیں۔ ستارے کیا ہے؟ ستاروں کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں، لیکن لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ فال وغیرہ کے ذریعے سے قسمت کا حال جاننے کی کوشش کرنا بھی توہم پرستی ہے، ٹھیک۔ یہ جو لوگ نہیں ہیں نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ پڑوا رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو طوطے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، فال نکلوا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو اس چیز کو کہ قسمت کا حال بتاؤ، کچھ لوگ تو ایون اتنے کریزی ہوتے کہ میگزینز میں باقاعدہ چیک کر رہے ہوتے کہ میرا ویکلی کیا ہوگا، میرا ہفتہ کیسے گزرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں توہم پرستی سختی سے منع۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، ہم نے اس چیپٹر کی گرین ٹیسٹ کا جو پریکٹس ٹیسٹ ہے اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ آپ ڈسکرپشن میں جا کر یہ اوپر پہلا لنک ہے پریکٹس گرین ٹیسٹ کو، یہاں پہ جائیں اور سالو کریں اور پریکٹس کریں۔ یہاں سے آپ نے اگر پریکٹس کر لی، آپ کے ایگزامس کے اندر، ایم سی کیوز کے اندر 100% مارکس گارنٹیڈ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے فری نوٹس چاہیے، لیکچر، گیسٹ پیپرز، ماڈل پیپرز چاہیے، تو اس پہلی والی لنک پہ کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو جوائن ہو جائیں، اور دوسری والی لنک کو کلک کر کے آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے امپورٹنٹ پریمیم، اس کو جوائن ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ٹیوشنز وغیرہ کے اندر انرول ہونا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر، اس پہ کلک کریں گے آپ ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ چلے جائیں گے، اور تمام بکس کے پی ڈی ایف اس والے یہاں پر آخری والے آپ کے پاس گیون ہے، آپ یہاں سے کوئی بھی بک اٹھا سکتے ہیں، آپ کی جو مرضی چاہے، ساری کی ساری کلاسز کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں۔ ظاہری اسباب میں اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کسی چیز، دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا بدشگونی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی بھی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کو نقصان پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے لیے ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمیں کچھ بہت اچھا دینا ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس چیز کو دل سے لگا کے بیٹھ جاؤ اور کہو یہ دن ہی منحوس، یہ بندہ ہی منحوس، یہ مہینہ ہی خراب، یہ مہینہ ہے ہی انلکی، یہ ایسی باتیں کریں گے تو یہ حرام ہے، یہ بدشگونیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نفع و نقصان کے اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے۔ جب وہ خیر پہنچانا چاہے تو کوئی شر نہیں پہنچا سکتا، اور اگر کوئی مصیبت نازل کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ تو پھر کوئی اس مصیبت کو روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور فرمانے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ خیر کے ارادے فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اس فضل کو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کسی مصیبت میں مبتلا کرے تو پھر کوئی بھی اس بندے کو اس مصیبت اور تکلیف سے نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور ہر چیز میں ایک خیر ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی بھی اس بھلائی کو، اس نعمت کو، اس خیر کو روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جس پر چاہے اللہ تعالیٰ رحم کرے، فضل کرے، اور جس سے چاہے اللہ تعالیٰ آزمائے۔ جس کا برا آنا ہو آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والے اور رحم کرنے والے، ٹھیک۔ انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے
وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ برا کرتا ہے نا، جو بوگے وہی کاٹوگے۔ اگر کوئی بندہ برا کر رہا ہے، دوسروں کے ساتھ برا کرے، دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے، تو اس بندے کے ساتھ بھی ہوگا۔ وہ اس گمان میں نہ رہے کہ وہ ہمیشہ ساری زندگی بہت چل لائف گزارے گا اور اس کی پکڑ کبھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو لوگ دین کے علم سے محروم ہیں وہ توہم پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی ہے نا، پھر وہ ایسی شرکیاں حرکتوں میں، کفر کرنے والی حرکتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ جو لوگ سفر کے مہینوں کو منحوس سمجھتے وہ دراصل خام خیالی کا شکار ہے، یعنی کہ یہ ان کا غلط خیال ہے۔ جب دور جاہلیت تھا تب بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ مستقبل کے حالات جاننے اور مستقبل کے کام بنانے کے لیے ستاروں کی چال پال یا جادو ٹونے وغیرہ کا استعمال اسلام میں حرام ہے، سختی سے حرام ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی چیزیں، اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہوتا ہے سب کچھ۔ اگر انسان اپنی طرف سے عقل لڑانے کی کوشش کرے تو اٹس حرام۔ فیڈرل بورڈ کے اینیول ایگزامز کا ڈر ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ تیاری کہاں سے کرنی ہے۔ دوسری بات یہ نہیں پتا کہ ایگزام کے اندر سوال کا جواب لکھنا کیسے ہے، کیسے سینٹینسز کو فارم کرنا ہے، کیسے ہمیں فل کے فل مارکس ملیں۔ تو بھائی گھبرانا کس بات سے، ہماری بیچ اسی پرابلم کو تو سولو کرنے آئی ہے۔ تو آپ بھی ہمارے بچوں کی طرح 97.8% لا سکتے ہو، 98.27% لا سکتے ہو، فاطمہ کی طرح، عدلی فاطمہ آپ بن سکتے ہو، آپ 505 مارکس لے سکتے ہو آؤٹ آف 520۔ اچھا جی، کیسے؟ ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ ایگزام کے اندر لکھنا کیسے ہوتا ہے، گرین ٹیسٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارے پاس ہے پاکستان کی ون آف دا بیسٹ فیکلٹی۔ آپ کوئی بھی سبجیکٹ لینا چاہیں، آپ کا جو دل کرے، آپ سارے سبجیکٹس لیں، صرف اور صرف 3,000 روپے میں پورے سال میں۔ آپ کو ایگزام رائٹنگ میتھڈ سیشن دیے جاتے ہیں کہ سوال کا جواب لکھنا کیسے، ڈفرینس والا الگ کوشچن، ڈیفینیشن الگ، ایگزامپل والا الگ، میتھ کے سوالوں کا جواب الگ ہوتا ہے۔ آپ کو ٹاپر بچوں کے نوٹس دیے جاتے ہیں، آپ کو فل بک کے نوٹس، کوشچن آنسرس، لائیو کلاسز کے اندر کانسیپٹ پڑھایا جاتا ہے آپ کو، اور ان کی ریکارڈنگز بھی دی جاتی ہیں۔ بھیا اور کیا چاہیے؟ اچھا، اور مزے کی بات، گرینڈ ٹیسٹ سے ہمارا سمجھو پیپر لگتا ہے۔ یہ ہمارا کیمسٹری کا گرینڈ ٹیسٹ، اس کا سوال نمبر تم نوٹ کرو یہ۔ تو بھیا اس گرینڈ ٹیسٹ میں سے آپ کے 3 سوال لگے ہیں کلاس 9 کے کیمسٹری کے پیپر میں، اس سال جو نئے سلیبس سے ہوا تھا 2025 کے اندر گریڈ 9 کا۔ تو اتنے امپورٹنٹ ہمارے گرینڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، سارے آپ کو دیے جاتے ہیں۔ تو بھیا دیر کس بات کی، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور ابھی رجسٹر کروائیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے کام میں دخل اندازی کریں، ٹھیک۔ مستقبل میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی چاہیے۔ رسول اللہ نے استخارہ کی تعلیم دی ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ کسی فیصلے کو لینے میں پرابلم ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، کوئی بہت بڑا ڈیسیجن لینا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اور آپ کو اس کا رزلٹ پتہ کرنا ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کا طریقہ بتایا ہمیں۔ استخارہ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، ایک دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، وہ پڑھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگتا ہے، انڈیکیشن مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، پھر اللہ تعالیٰ چاہے اس بندے کو خواب میں دکھا دے یا پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو پازیٹیو سائنس دے، اس کا وہ کام آسان کر دے، تو اٹس مین کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ویلیڈیشن ہے کہ کام صحیح ہے اینڈ یو کین ڈو اٹ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کر رہے ہو کہ مجھے اس چیز کے بارے میں پتہ کرنے کہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، اور جا رہے ہو نجومیوں کے پاس فال نکلوا رہے ہو اپنی قسمت کا حال پتہ کرے، تو یہ سختی سے حرام، ٹھیک۔ استخارہ کی تعلیم کا کیا ہے؟ جس کا مسنون طریقہ یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کی دعا کی جائے، ٹھیک۔ اسلام نے جیسے توہم پرستی سے منع کیا، اسی طرح بدشگونی اور بدفعلی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جو شخص نجومی کے پاس جائے، اس سے کوئی بات پوچھے تو اس کے 40 راتوں تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ کتنی یہ ایک مسلمان کے لیے کتنی سخت بات ہے کہ وہ 40 دن تک نمازیں پڑھتا رہے گا اور اس بندے کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نجومی کے پاس گیا، اس نے یہ حرام کام سر انجام دیا۔ گناہ تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس بندے کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوگی، 40 راتوں تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی اس بندے کی۔ اسلامی تعلیمات میں بدشگونی کی اجازت نہیں ہے، یعنی کسی انسان، جانور، چیز یا وقت سے بدشگونی لینا درست نہیں، یعنی کہ کسی چیز کو نا اپنے لیے یہ کہہ دینا کہ یہ چیز تو میرے لیے ٹھیک ہی نہیں ہے
اور یا کوئی دن ہو یا کوئی انسان ہو، یہ لڑکی بہت منحوس ہے، یہ جانور گھر میں نہیں لانا، اس جانور کے آنے سے گھر میں آفتیں آتی ہیں، کسی چیز کو کہنا کہ اس چیز کو گھر سے نکال دو، جب سے یہ چیز گھر میں آئی ہے گھر میں مصیبتیں آنے لگ گئی ہیں، یہ ساری چیزیں بدشگونی ہیں، غلط باتیں، غلط خیالات ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ نیک شگون یا نیک فال لینا درست ہے، یعنی کہ کسی چیز کو لے کر آپ کوئی اچھا گمان، کوئی پازیٹیو فیلنگ رکھو نا، تو وہ چیز منع نہیں ہے، لیکن کسی چیز کو بالکل ہی ایول قرار دے دینا کہ یہ چیز تو ٹھیک ہی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی منحوس چیز، یہ چیز بالکل بھی اسلام میں نہیں ہے، ان ایکسیپٹیبل۔ پر امید رہنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بدشگونی کی کوئی اصل نہیں، البتہ نیک فال لینا کچھ برا نہیں۔ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن نیک فال لینا یعنی کہ نیک گمان کرنا کسی چیز کے بارے میں، یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے دل میں کوئی چیز کھٹکے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ الفاظ کہے: اے اللہ، آپ کی طرف سے نازل کی جانے والی خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں، اور آپ کے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کتنی اچھی دعا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو خود تسلی دے رہے ہیں کہ اے اللہ، آپ کی طرف سے ہی جو بھی نازل ہوگا اسی میں خیر ہے، اور اس کے علاوہ کسی چیز میں خیر نہیں ہے، اور آپ کے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے معبود عبادت کے لائق اور ہمیں پیدا کرنے والا، ٹھیک۔ تو جادو ایک حقیقت ہے جس میں بعض اوقات دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بعض اوقات لوگوں کی نظروں اور عقلوں کو بند کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ جادو کا اصل پرپس کیا تھا؟ اس جو ہے نا، آپ کسی کے دماغ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو، اور تاکہ اس کے تھاٹس پر آپ کا کنٹرول ہو جائے اور اس کے عقل کو بند کر دیا جائے۔ جادوگر چیزوں کی حقیقت کو نہیں بدلتا، البتہ خیال پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ لوگ جو ڈیسٹنی ہوتی ہے، جو آپ کی قسمت ہوتی ہے، اس کو تو نہیں بدل سکتے، بٹ یہ کیا کرتے ہیں، سمپلی آپ کے خیالات پر، آپ کے دماغ پر قبضہ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو وہی لگنے لگ جاتا ہے جو وہ آپ سے کروانا چاہتے ہیں اور جو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بٹ وہ آپ کے خیالات پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اسلام میں جادو کرانے کو سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ جادو وغیرہ سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے اور اجوا کھجور کھانے کی تعلیم دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں جادو سے اور بری نظر سے اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے، اسپیشلی جادو سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معوذتین کا بتایا۔ معوذتین کن دو صورتوں کو کہتے ہیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 7 اجوا کھجور جو بندہ صبح کھاتا ہے تو وہ زہر جیسی چیز سے بھی محفوظ رہتا ہے، ٹھیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لی، اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا اور نہ جادو، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی کنفرمیشن کی کہ جو 7 کھجور کھائے گا صبح، تو اس دن اس بندے کو نہ کوئی زہر نقصان پہنچا سکتا اور نہ ہی کوئی جادو۔ ارشاد نبوی ہے، تباہ کر دینے والی چیزیں اللہ کے ساتھ شرک ہے، اس سے بچو، اور جادو کرنے اور کرانے سے بچو۔ یعنی 2 چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تباہ کر دینے والی چیزیں ہیں، ایک میں آتا ہے شرک اور ایک میں ہے جادو، تو جادو کرنے اور کرانے دونوں سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حسین کے لیے ایک دعا پڑھ کے سنایا کرتے تھے ہمیشہ، اور وہ یہ تھی کہ تم دونوں کے لیے اللہ کے مکمل اور پورے کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور ہلاک کرنے والی زہریلی چیز اور نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے لیے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے ہر شیطان سے اور ہر ہلاک کر دینے والی چیز سے اور زہریلی چیزوں سے اور بری نظروں سے۔ اور یہی دعا حضرت ابراہیم بھی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے لیے کیا کرتے تھے۔
جادو، ستاروں اور فال کے ذریعے سے قسمت کا حال جاننے اور توہم پرستی کی وجہ سے معاشرے میں بہت سی برائیوں کا شکار بن جاتی ہیں، اور کچھ برائیاں یہ مینشن ہے جن میں سے ایک ہے ایسے لوگ مسائل کی اصل جڑ تک پہنچنے کی بجائے غیر ضروری کاموں اور باتوں میں الجھے رہتے ہیں۔ جو لوگ جادو، توہم پرستی، بدشگونی ایسی چیزوں پر بلیو کرتے ہیں نا، تو وہ لوگ جو ہے نا کبھی بھی اصل وجہ کی کاز تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں۔ وہ جو ہے نا انہی بے تکی باتوں میں پھنسے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اصل مسئلہ سالو کرنے کا رستہ ہی نہیں ملتا۔ ایسے لوگ شاید وقتی فائدہ تو اٹھا لیں، لیکن بڑی بڑی کامیابیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ جادو وغیرہ کرتے تھے وہ وقتی تو شاید وہ کامیابی حاصل کر لے، اپنا کام نکلوا لیں، مگر وہ اصل کامیابی سے ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ ٹھیک، تو ہم پرست لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے بعض اوقات معاشرے میں مذاق بن جاتے ہیں۔ جو لوگ یہ فضول کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا کہ منحوس ہے، یہ دن برا ہے، یہ کالا کوا چھت پہ بیٹھ کے مہمان آئیں گے، ایسے لوگوں کو جو ہے نا اب لوگ بالکل جاہل سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہمارا معاشرہ اب ان چیزوں کو زیادہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، ایسے لوگوں کا مذاق بن کے رہ جاتا ہے۔ تو ہم پرستی اور خرافات کے شکار لوگ معاشرتی تعلقات اور توازن سے محروم رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے بدگمان رہتے ہیں۔ ٹھیک، ان لوگوں کے جو لوگ ایسی چیزیں کرتے ہیں اور کرواتے ہیں تو ان کے دل میں جو ہے نا ہر کسی کے لیے برائی ہوتی ہے، وہ ہر کسی کو اپنی طرح سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہمیشہ بدگمان ہی رہتے ہیں۔ جادو ٹونا اور ستاروں کی چال کے ذریعے سے کام بنانے کے شوقین لوگ اپنے مال اور ایمان کا نقصان تو کرتے ہی ہیں، بعض اوقات اپنی جان اور صحت کا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ یہ جادو ٹونے کرنا یہ چیزیں نا بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں نا آخر میں ان کی موت بھی بہت برے طریقے سے ہوتی ہے، بہت برے طریقے سے وہ اپنی جان کھو دیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل کرتے ہیں نا وہ اپنی صحت، جان، مال، ہر چیز کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جو ہے نا ایول انرجیز کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہو، ان کے تھرو اپنا کام کروانا چاہ رہے ہو، تو ایک بہت ہیوی ڈیوٹی کام ہے جس میں آپ بعض اوقات اپنی صحت، اپنی جان گوا دے۔ جاہل عاملوں اور شعبے باز لوگوں کے حد سے چڑھ کر لوگ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے اکثر دیواروں پر اور جگہوں پر پوسٹرز دیکھے ہوں گے کہ یہ کام نکلوانے کے لیے اس عامل کو کانٹیکٹ کریں، بنگالی بابا، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، اور دے آل آر فیک، ان کو کچھ بھی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو اور بہت ہزاروں میں پیسے لوٹ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے۔ تو آپ جب ایسے لوگوں کو پیسہ دے رہے ہوتے تو آپ سب سے پہلے تو اپنے پیسے ضائع کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرے اس کے بعد آپ مزید پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی قدرت پر یقین رکھے، اللہ سے دعا کرے، مستقبل اچھا ہونے کی امید رکھے، خیر طلب کرے، حاجت پوری ہونے کے لیے دعائے حاجت کرے، نوافل پڑھے، شر سے محفوظ ہونے کی دعائیں کرے، استغفار اور صدقہ دے، نماز پڑھے۔ یہ ساری چیزیں انف ہوتی ہیں۔ جو بندہ ان چیزوں پر یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، درست جواب پر نشان لگائیں۔ کسی چیز، دن یا مہینے کو برا سمجھنا کیا کہلاتا ہے؟ بدشگونی۔ انسان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ سبب ہوتی ہے بد اعمالیوں کا، برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ عرب زمانے جاہلیت میں کس مہینے کو برا سمجھا جاتا تھا؟ سفر۔ حدیث مبارک کے مطابق 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، کس کی؟ جو قسمت کا حال پوچھتے ہیں۔ وہ کھجور جسے جادو کا علاج قرار دیا گیا ہے، اجوا کھجور۔ تو ہم پرستی کی 3 مختلف صورتیں بیان کریں۔ تو ہم پرستی کی ایک صورت بدشگونی ہے، بدشگونی ہو گیا۔ اس کے علاوہ قسمت کا حال جاننا۔ تیسری صورت ہے کہ آپ کسی چیز، دن، مہینے کو برا سمجھو، تو یہ بھی تو ہم پرستی ہے۔ ٹھیک، یہ 3 صورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھ کر حضرت حسن و حسین کی دعا فرماتے تھے؟ تو یہ دعا ہے۔ ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 2 یہ ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے، حدیث نبوی میں جادو کا کیا علاج بیان کیا گیا ہے؟
حدیث نبوی میں جادو کا علاج 7 اجوا کھجوریں بتائی گئی ہیں، ٹھیک؟ تو ہم پرستی کی کوئی صرف 4 معاشرتی نقصانات تحریر کریں۔ یہ جو سارے لکھے ہیں نا، یہ سب تو ہم پرستی کے نقصانات ہیں، ٹھیک؟ تفصیلی جواب ہے جادو فعال ہے تو ہم پرستی کے بارے میں اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالیں۔ یہ جو جتنا بھی چیپٹر ہے سب کو آپ نے سمرائز کر کے اپنے اون ورڈز میں لکھنا ہے، ٹھیک؟